السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اردو ادب۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے، اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو مہربانی فرما کر اسے سبسکرائب کر لیجیے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو ضرور لائک کیجیے۔ تو عزیز دوستو، اس ویڈیو میں آپ کو مختلف افسانے نگار افسانے پر بحث کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ہماری یہ ویڈیو مختلف اقساط پر مشتمل ہوگی جو قسط وار بالترتیب آپ کے پاس پہنچتی رہے گی۔ تو چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ اب ٹھیک ہے؟ بالکل مجھے نہیں، ابھی تو اس لیے ٹھیک ہے کہ میں نے اس کو پکڑا ہوا ہے۔ چلیں، میں کرتا رہتا ہوں، آپ چلائیں۔ اب ٹھیک ہے؟ ہاں جی، آپ کے وہ ایک اب یہاں جا آپ تھوڑا سا اس کو اگر نیچے کر لیں ہلکا سا، بس 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 ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ بس ٹھیک ٹھاک جی، بالکل ٹھیک۔ اچھا، ایسے ہے بلال صاحب کہ ہمارے ساتھ سٹوڈنٹس تو آلموسٹ آ گئے ہیں سارے، لیکن جو گیسٹ ہیں باقی دوست ہمارے وہ بھی جوائن کر رہے ہیں 2-4 منٹ میں۔ سب لوگ جوائن کر لیتے ہیں، میں اس کا فائدہ اٹھاتا ہوں۔ عزیزو، ہمارے ساتھ بلال حسن منٹو صاحب ہیں۔ اس وقت ہمارے جو دوستوں میں، ہمارے سینئر دوستوں میں، بنیادی طور پر پیشے کے لحاظ سے بلال صاحب جو ہیں وہ قانون دان ہیں، وکالت کرتے ہیں، اور جو قانون کی تعلیم ہے بطور مدرس اور بطور استاد پڑھاتے بھی ہیں مختلف اداروں میں۔ ہمارا صاحبزادہ ان کے ساتھ جو تعلق ہے وہ ایک ادیب اور ادب کے ساتھ وابستگی کے حوالے سے ہے۔ تو ان کا ایک افسانوی مجموعہ بلال حسن منٹو صاحب کا ماڈل ٹاؤن کے نام سے کہانیوں کا مجموعہ منظر عام پر آ چکا ہے، اور بڑی پذیرائی اس کو بخشی گئی ہے۔ بہت ڈیفرنٹ حوالے سے اس کو لیا گیا ہے۔ میری خوش قسمتی ہے کہ میں نے خود بھی وہ افسانوی مجموعہ پڑھا ہے، اور میں مطلب بہت زیادہ اس اہل تو نہیں۔ ڈاکٹر ظہیر عباس صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ ظہیر صاحب خوش آمدید۔ تھینک یو سر۔ ہم فی الحال ذرا 2 منٹ میں بلال صاحب کے ساتھ بات کر رہا ہوں پھر۔ تو عزیزو، بلال صاحب جو ہیں وہ بنیادی طور پر، جو میری اپنی ایک تفہیم ہے، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، بنیادی طور پر ان کا جو تعلق ہے کہانی لکھنے کے حوالے سے، وہ ایک روایتی طرح سے مزاج کی جو کہانی ہے، جس میں کوئی بہت زیادہ کمپلیکیشن پیدا نہیں کی جاتی، یا کوئی مختلف قسم کے بہت زیادہ تجربات کرنے کی شعوری کوشش نہیں کی جاتی۔ ہاں، کہانی خود کہیں نہ کہیں کوئی نیا تجربہ کرتی ہوئی نظر آتی ہے تو الگ بات ہے۔ کرداروں کے نام سے لے کر، اور واقعات اور مناظر، اور وہ جو عمومی ہماری روزمرہ زندگی کا، اور خاص طور پر جو تھوڑا سا آج سے 31 سال پہلے ہماری زندگی کے جو عمومی تجربات ہیں، وہ ہمیں بلال صاحب کی کہانیوں میں ملتے ہیں۔ ماڈل ٹاؤن کو فوکس کیا گیا ہے۔ لاہور میں ماڈل ٹاؤن اس زمانے میں صاحبزادہ ایک ڈیفرنٹ آبادی تصور کی جاتی تھی، ایک خاصا پوش ایریا تصور کیا جاتا تھا۔ اس حوالے سے ان نے جو مشاہدات، چونکہ وہاں وہ رہتے رہے ہیں، ان کا گھر ہے وہاں، تو وہاں کے جو مشاہدات اور تجربات ہیں وہ ان کے ہیں۔ بلال صاحب یہ ہمارے BS7 کے اسٹوڈنٹس ہیں، یہ آلموسٹ اپنے آخری سال میں ہیں، یہ 4تھے سال میں ہیں یونیورسٹی میں۔ تو یہ اس وقت ہم ان کے ساتھ افسانے کا کورس ہمارا ایک چل رہا ہے۔ تو اس میں میری خواہش یہ تھی کہ ہم جیسے استاد جو ہے وہ رسمی باتیں بہت کرتے رہتے ہیں، تو ہمارے پاس ایک طرح سے پلیٹ فارم تھا کہ آپ جیسے دوستوں کا، جن کا براہ راست تجربہ ہے افسانہ لکھنے کا، تو میری خواہش صرف یہ ہے، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا، باقی دوستوں سے بھی کہا تھا، کہ میری خواہش یہ ہوگی کہ آپ لوگوں کے جو تجربات ہیں ان کو جتنے غیر رسمی انداز کے ساتھ آپ ہمارے اسٹوڈنٹ کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، وہ ہمارے لیے بہت اچھا۔ اور میں بنیادی اس اجتماع کا یا اس سارے اس کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں طالب علموں کو انسپائر کیا جائے کہ وہ کیسے لکھنے پڑھنے کی طرف اور کہانی کی طرف، کیونکہ کہانی میں سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے ہر آدمی لکھ سکتا ہے اگر وہ کہانی کے ساتھ یا اپنی زندگی کے ساتھ ایک جڑا ہوا ہے تو، اور اس کو اپنی زندگی سے ایک پیار ہے، ارد گرد کی زندگی کے ساتھ پیار ہے تو ہماری زیادہ جو فوکس گفتگو ہوگی وہ یہی ہوگی کہ آپ اپنے مختلف جو تجربات ہیں، پھر کچھ رسمی سی چیزیں ہیں جن کو میں ڈسکس کرنا چاہوں گا۔ میں یہ باتیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کے ذہن میں پہلے سے موجود ہوں۔ ڈاکٹر لیاقت علی صاحب نے
ملتان سے ہمیں جوائن کیا ہے, پتہ نہیں بھاولپور سے کیا ہے یا ملتان سے کیا ہے, ہم دونوں جگہوں سے ان کو ویلکم کرتے ہیں, خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب, بہت شکریہ آپ کا. جناب, تو بلال صاحب میں آگے بڑھتا ہوں. ہمارے ساتھ ڈاکٹر ظہیر عباس صاحب ہیں لاہور سے. ڈاکٹر ظہیر عباس صاحب جو ہیں ویسے تو براہ راست میرے دوستوں میں سے ہیں, لیکن ایک چیز ان کی بڑی دلچسپ ہے طالب علموں کے حوالے سے, خاص طور پر میں بات بتانا چاہتا ہوں طالب علموں کو. ان کے افسانہ جو ہے ایک ڈیفرنٹ رنگ میں ہے. میں نے جو ان کے افسانے پڑھے ہیں, ان کے ساتھ ان کی زبانی جو افسانے سنے ہیں, ان کے افسانے جو ہیں وہ ایک دنیا بھر کا جو داستانوی ادب ہے, خاص طور پر شاید ان نے پی ایچ ڈی کا کام داستانوں پہ کیا تھا, اس وجہ سے شاید ہو سکتا ہے, یا ان کا اپنا مزاج ہو سکتا ہے. تو داستانوی رنگ جو ہے ان کے افسانوں میں ایک طرح سے بہت غالب ہے, اور جو ہمارا روایتی افسانہ ہے, جو افسانے کا روایتی ماحول یا فضا ہوتی ہے, اس سے بہت مختلف انداز میں یہ کہانی جو ہے لکھتے ہیں. میں چند ایک افسانوں کے, ان کا چونکہ مجموعہ ابھی چھپا نہیں ہے, لیکن جو اردو کے موقر رسالے ہیں, سویرا اور آج اور انگارے جیسے جو رسالے ہیں, ان میں ان کے افسانے چھپتے رہتے ہیں. میرے خیال میں ابھی ان قریب ان کا پہلا افسانوی مجموعہ آنے کو ہے. الجھے رشتے, قافلہ, اعمال نامہ, کردار کا ماتم, ساجو کی ماں, مدفن کی تلاش وغیرہ ان کے معروف افسانے ہیں. ہمارے ساتھ ڈاکٹر لیاقت علی صاحب ہیں ملتان سے, بھاولپور یونیورسٹی میں استاد ہیں, گزشتہ 15-16 سال سے وہاں پڑھا رہے ہیں. 2 افسانوی مجموعے لیاقت علی صاحب کے 2008 میں پلیٹ فارم کے عنوان سے پہلا افسانوی مجموعہ آیا تھا, اور پھر میرے خیال میں کچھ 1.5-2 سال پہلے جھوٹے آدمی کے اعترافات کے نام سے پہلا افسانوی مجموعہ اپنے تئیں ایک ڈیفرنٹ تھا, اس کا جو ماحول تھا, اس کی جو کہانیاں تھیں. لیکن دوسرے افسانوی مجموعے میں سب سے زیادہ شہرت ان کے افسانوی مجموعے کے ٹائٹل نے جو ہے وہ حاصل کی ہے. جھوٹے آدمی کے اعترافات کے عنوان سے بہت کچھ ڈسکس کیا گیا ہے, بہت سارے لوگوں نے جو ہے ایک طرح سے, اور یہ بالکل ایک اس ٹائٹل کے تھرو ایک نیا زاویہ دیا ہے کہ اعترافات جو ہیں کرنے والا جو شخص ہوتا ہے وہ صرف سچا نہیں ہوتا, وہ ایک جھوٹا بھی ہو سکتا ہے, لیکن اعترافات اس کے جو ہوتے ہیں وہ جھوٹ نہیں ہوتے. یہ بڑے دلچسپ ہے. میں مختصر کرتا ہوں اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کی باتیں میرے طالب علموں تک زیادہ پہنچے. اور آخری نام جو ہے آج کی ہماری جو پینل ہے, اس میں ڈاکٹر محمد عباس توروی, یہ نوجوان, یہ خاص طور پر میں اپنے طالب علموں سے مخاطب ہو کر کہنا چاہتا ہوں کہ یہ نوجوان آپ کے لیے ایک بڑی انسپائریشن ہے. یہ نوجوان اسی ادارے سے جہاں آپ بیٹھے پڑھ رہے ہیں اس وقت, یونیورسٹی آف سرگودا کے شعبہ اردو سے, آج سے کچھ 14-15 سال پہلے یہاں سے ایم اے کر کے گیا تھا, اور آج ماشاءاللہ خود استاد بھی ہے, افسانہ لکھتا ہے, بہت اچھا افسانہ لکھتا ہے. اور اس وقت جو نوجوان کھیپ ہے افسانہ لکھنے والوں کی, اس میں ایک بہت اہم نام ہے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں سب دوستوں کا. اور عباس, خاص طور پر عباس کے حوالے سے میں اپنے طالب علموں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب یہ یہاں پہ آیا تھا, اس کو پڑھنے لکھنے کا یقیناً شوق تھا. یہاں جو اساتذہ تھے انہوں نے ایک طرح سے عباس کے ساتھ جب اس کو دیکھا تو تھوڑا سا جسے ہوتا ہے, جو ہماری صاحبزار سمجھ بوجھ اس وقت کی تھی, ہم نے اس کے مطابق اس کو اپنی طرف سے گائیڈ کرنے. اب یہ ہمارا دوست ہے, اب یہ ہمارا ایک طرح سے اسٹوڈنٹ نہیں ہے, ہمارا دوست ہے. میں اپنے طالب علموں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر عباس اس شعبے سے نکل کر اور ایک طرح سے نوجوان جو کھیپ ہے ہماری افسانہ نگاروں کی, اس میں اپنا نام بنا سکتا ہے, تو آپ سب لوگ بھی اس طرح سے اس حصہ بن سکتے ہیں اس سسٹم کا. آپ سب لوگوں سے, طالب علموں سے میری خواہش ہے کہ آج جو ہماری باتیں ہوں گی آپ لوگوں نے غور سے سننی ہے, اور اس میں جو کچھ آپ کو کوئی الجھن ہے یا افسانے کے حوالے سے, افسانہ لکھنے کے پروسیس کے حوالے سے, اس میں آپ کو کوئی الجھن ہے, وہ ہم انشاءاللہ آخری سیشن میں, آخری حصے میں جا کر آپ کے سوالات یا جو بھی آپ کی کوئی رائے ہوگی وہ ضرور لیں گے. تو میں احتراماً اور ایک اس جسے کہتے ہیں کہ ایک سینیارٹی کے لحاظ سے میں بلال صاحب آپ سے مخاطب ہوں, اور میرا جو سوال ہے وہ چاروں دوستوں سے ہے. پہلا سوال جو ہے چاروں دوستوں سے ہے, لیکن وہ صاحب ظاہر ہے آپ سب دوست باری باری اس میں اپنی پارٹیسپیشن کریں گے, یا جو بات آپ کرنا چاہتے ہیں وہ. میرا جو پہلا سوال ہے وہ صرف یہ ہے کہ یہ جو نام ہم دیتے ہیں مختلف اصناف کو, یہ ناول ہے, یہ افسانہ ہے, یہ ڈرامہ ہے, یہ داستان ہے, میرے خیال میں بنیادی طور پر تو اس میں جو چیز ہے وہ کہانی ہے.
اب پہلا میرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں ہیومن بینگ کے طور پر، انسان کے طور پر، ایک سماجی ایک ہیومن بینگ کے طور پر، یہ کہانی ہمارے لیے اتنی ضروری کیوں ہے؟ ہم کہانی کے ساتھ کیوں جڑنا چاہتے ہیں؟ یا ہم نے کوئی زبردستی یہ رشتہ بنایا ہوا ہے، کوئی ہمارا فطری رشتہ ہے، یا اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا؟